بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دا شو۔ صاحبوں، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، اس کو آپ نے شیئر کرنا ہے اور دوستوں سے کہنا ہے وہ آگے شیئر کریں، اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا۔ کیوں؟ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے اب پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، وہ اپنی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں۔ انہوں نے حلف اٹھایا، میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، اور لاہور کے نوجوان جو ہے وہ بڑی جذبے کے ساتھ ایک راؤنڈ لگا رہے تھے پورے شہر کا، اور اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے کہ اب فرنٹ لائن پہ ظالموں کو ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اچھا دیکھیے، عمران کی رہائی اور حکومت سے اس ناکارہ سسٹم سے جان چھڑانے کے لیے اسٹوڈنٹ میدان میں آئے ہیں، یہ سیدھی سی بات ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان تو جیل کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، جو پارٹی قیادت ہے جو باہر بیٹھی ہے وہ کنفیوز بھی ہے اور کمزور بھی ہے۔ اب اس پہ میں کئی دفعہ بات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، تو یہ بس اب ایڈمٹ کر لیجئے کہ بھئی ان سے کچھ نہیں ہوگا، یہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اسٹوڈنٹس ایکٹیویزم کین بی اے پاورفل کیٹلسٹ۔ اسٹوڈنٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت کارگر ثابت ہو سکتی ہیں۔ کیوں؟ میں ایسا کیوں سوچتا ہوں؟ آپ ایک بات غور کیجئے گا، ساری تاریخ پڑھیے جہاں جہاں اسٹوڈنٹس نے انقلابی تحریکوں میں ساتھ دیا ہے، کہ اسٹوڈنٹس کی جو تحریک ہوتی ہے وہ بہت تیزی سے اپنے مقام پہ پہنچتی ہے، بہت جلدی ریکگنائز ہو جاتی ہے، اس کو سب لوگ پسند کرتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اچھا، میں ان نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تم اگر اپنے درمیان میں اتحاد اور تنظیم پہ زور دے کے آگے بڑھو گے اور مختلف آرگنائزیشن سے، طبقات سے تعاون دراز کرتے ہوئے آگے بڑھو گے تو تم بہت تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہو۔ کیوں؟ یہ وہ نوجوان ہیں صاحبوں جن میں انرجی ہے، ویژن ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ اپنے آپ کو آرگنائز کرنا، ری آرگنائز کرنا بڑی جلدی سے یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹس ہمارا مان ہے، یہ ہمارا فخر ہے، ہماری امید ہے، یہ قوم کا شعور ہے۔ ان کی اہمیت وہی ہے جو ہمارے یہاں ہر گھر میں بڑے بیٹے کی ہوتی ہے، جو بڑا شعور رکھتا ہے، بہت بہت اسٹرانگ سیاسی شعور ہے اسٹوڈنٹس کا۔ اچھا، اب ذرا گہرائی میں اتر کے اس بات کا جائزہ لیجئے، جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تحریک کامیاب ہوگی، اسٹوڈنٹس کی یہ تحریک جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، اس کی وجہ کیا ہے؟ واٹ آر مائی ریشنل؟ میں ایسا کیوں کہتا ہوں؟ نہ بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے، نہ صرف یہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تحریک کامیاب ہوگی، میں یہ بھی کہتا ہوں، اس کو نوٹ کیجئے گا، اس تحریک سے پاکستان کو نئی قیادت ملے گی، عمران خان کو نئے سپاہی ملیں گے۔ اب دیکھیے، قوم جو ہے وہ موروثی سیاست سے، خاندانی سیاست سے، جرنیلوں کی جرنیلی اور کرپشن سے سب تنگ آ چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں۔ اچھا، جب کسی معاشرے میں ہر سطح پر حکومت اور اس کے سیٹ اپ سے لوگ مایوس ہوں، نا امید و انتشار پیدا ہو، پھر اس سوسائٹی میں تبدیلی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جتنا ظلم ہو سکتا ہے یہ چاہے کر لیں، کیوں؟ یہ بیس ہے۔ تبدیلی لانے کی جو بیس چیک کرنی چاہیے کہ بھئی آئے بھی اسٹوڈنٹس کو کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی، ہوگی کیوں ہوگی؟ کیوں؟ آج ہر طبقہ، ہر شہر، ہر گاؤں ان سے بیزار ہے، اور وہ چینج چاہتا ہے، کیونکہ 77 سال بہت ہو گئے۔ اچھا، اب ایک آدھ اور اہم پوائنٹ ہے جس کو اپنے نظر میں رکھیے۔ پہلا تو میں نے آپ سے کہا، پوائنٹ نمبر 1، کہ پاکستان میں انتشار ہے، ناانصافی ہے، ہر طرف ہے، ظلم ہے، ان کی بدمعاشیاں ہیں کہ ہر کام ISI سے لے رہے ہیں، ہر غلط کام ہو رہا ہے، نہیں جس کو اغوا کروانا ہے، پروفیسر کو اغوا کروانا ہے، سیاسی کارکن، ہر طرف ساری پوری
بات آپ جانتے ہیں. لیٹس سیٹ دا ٹائم. اچھا, پوائنٹ نمبر 2, دیکھیے جو ڈسیڈنٹ ایلیٹ جب شامل ہو جائے تحریک میں, مالی طور سے خوشحال لوگ, جن کو ہم کیا ڈسیڈنٹ ایلیٹ ہی کہتے ہیں, کہ جو مالی طور سے جو ذرا مستحکم لوگ ہوتے ہیں, یعنی بہت سارے ایسے میں اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں, گھرانوں کو جانتا ہوں کہ جو معاشی طور سے بہت ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ اس سسٹم کے خلاف ہو گئے عمران خان کے حق میں. یہ اس کی سیکنڈ مینیفیسٹیشن میں نے آپ کو بتائی. اور تیسری یہ کہ دیکھیے, جب کسی بھی سوسائٹی کے تمام طبقات, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہو, وکلا ہوں, وہ بزنس مین ہو, چھوٹا بزنس مین ہو, جب ان سب میں ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو جائے تو یہ نشانی ہے کہ یہ اب بہت بڑی چینج کی طرف جائیں گے. اور ان علامات کی موجودگی میں آپ 100% دیکھیے, یہ پولیٹیکل سائنس ہے, یہ سائنس ہے, یہ کوئی ادھر ادھر کی افسانوی بات نہیں ہے. جب یہ علامات, یہ سمٹمز جب آپ کے سامنے آ گئے تو آپ زبردست طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی تحریک کامیاب ہوگی انشاءاللہ, اور ہم ایک نئی قیادت کو جو ہے وہ سامنے لائیں گے. اچھا صاحب, اب میں چاہتا ہوں کہ ہر شہر, ہر گاؤں سے طلباء کو جو ہے, اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے اور قیادت سنبھال لینی چاہیے. یہ جو پارٹی کی جو قیادت ہے نا, ان سے زیادہ رابطے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی جب آپ کہیں ڈیمانسٹریشن کے لیے جمع ہوں تو نہ کہیں اجازت نامہ مانگنے جانا ہے, اور نہ ہی زیادہ اس کو سامنے لانا ہے. بس گوریلا اسٹائل سے آپ اپنی جو ہے تحریک چلائیے, اناؤنس کیجیے, فوراً وہاں پہنچ جائیے, اور ایک وقت میں کوشش کیجیے کہ کئی جگہ پر آپ جلوس کریں, کئی شہروں میں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس اتنی پولیس نہیں ہوتی کہ ہر جگہ یہ پہنچ جائیں. آپ اپنے فیصلے خود کریں. یہ ناکارہ بزدل قیادت سے اگر آپ نے مشورے کرنے شروع کیے تو یہ خود تو ڈوبے ہیں, یہ آپ کو بھی لے کے ڈوب جائیں گے. ان سے ذرا ڈسٹنس رکھیں اور اپنی ایکٹیویٹیز اپنے حساب سے کریں. وہ کیا اچھا شعر ہے رئیس وارسی کا کہ طوفانوں میں راہ بناؤ, طوفانوں میں راہ بناؤ, ہمت کا اظہار کرو, کیسا مانجھی کہاں کی نیا, تیر کے دریا پار کرو. اب اس وقت جو اسٹوڈنٹ سامنے آئیں گے, یہ ایک ٹرو لیڈرشپ ملے گی پاکستان کو, نیشنل لیول پہ, صوبائی سطح پہ, ہر جگہ یہ لوگ جو ہوں گے یہ اب عمران کے سپاہی ہوں گے. میری بات کچھ لوگوں کو بری لگے گی تو پھر بری لگے گی, لیکن اب مجبوری ہے, انہوں نے وہاں پہنچا دیا کہ اب تو آگے ہی بڑھنا ہے. اچھا, ایک اور چیز غور کے قابل ہے, اس کو بھی میں نے اسٹڈی کیا. دیکھیے, آپ بھی سوچئے کہ ظالم حکمران اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک اس کے ہاتھ میں بندوق ہے اور عوام میں کم از کم 30-40% کی حمایت ہو. ان کے پاس 30-40 تو کیا 1% کی بھی حمایت نہیں ہے. جی, بیس یہ ہے, دلیل یہ ہے, ثبوت یہ ہے, 1% لوگوں کی بھی حمایت نہیں ہے. اور اگر ہے ان کے پاس حمایت تو آدھے گھنٹے کے لیے اپنے پسندیدہ شہر میں جہاں یہ حضرات پیدا ہوئے ہیں وہاں یہ بغیر گارڈز کے واک کر کے دکھا دیں, لوگ ان کے کپڑے پھاڑ دیں گے. اور خاص کر کے یہ چچا ٹڈے کے, کیونکہ انہوں نے تو وعدہ کیا تھا نا, ان سے تو وہ کہیں گے تو تے وعدہ کیتا سی کہ اپنے کپڑے بیچ کے سانو راشن دلوائے گا, تے ہن دلواؤ. یہ آدھا گھنٹہ باہر نہیں گھوم سکتے بغیر گارڈز کے. ان کی حمایت, ان کی جڑیں کٹ چکی ہیں. یہ وہ درخت ہے جس کو صرف ایک دھکا دینا ہے آپ کو. ان کے پاس سوائے بندوق, اچھا بندوق بھی جو ہے نا, اب دنیا وہ دنیا نہیں 1960 والی. اب آج آپ ڈائریکٹ فائرنگ نہیں کر سکتے, کریں گے تو پھر وہ آپ کے چہرے پہ, آگے میں نہ کہوں تو بہتر ہے. دیکھیے, آج ایک زلزلہ ایوانوں میں اسلام آباد کے آلریڈی پہنچ چکا ہے کہ اسٹوڈنٹ آنے والے ہیں, اور اب ہم کیا کریں. وہ آپ کو ایک ڈیٹ دیں گے اور اس کے بعد وہ سڑکوں پر ہوں گے. انہیں ہونا چاہیے, ان کا محبوب, قوم کا محبوب لیڈر اس وقت بند ہے. یہ ناکارہ قیادت جو ہے کبھی اتنا
موٹیویشن نہ پیدا کر سکی کہ اپنے محبوب کو ساتھ نکال لائیں. دنیا میں اگر یہ اتنا بڑا لیڈر جیل میں ہوتا نا تو وہ کب کا اس کو باہر نکال چکے ہوتے. یہ کیسے ناکارہ لوگ ہیں. دیکھیے آپ کی کامیابی بالکل ایسے ہی ہے جیسے صبح سورج نکلنا ہے. بس آپ کو اٹھنا ہے, اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے اور کمیونیکیشن جو ہے اس کو بڑھانا ہے. کب کہاں پہ کس کی کیا ڈیوٹی ہے اور تیزی سے آگے بڑھتے جانا ہے. زیادہ صلاح مشوروں پہ مت جائیے گا. جو زیادہ صلاح مشورے کرتا ہے وہ تحریک نہیں چلا سکتا. اسی میں آپ کو یہ لیڈرشپ ملے گی. لیڈرشپ اپنے اندر سے پیدا کرو, ان کو لیڈر مانو. ہر علاقے میں ایک اپنا خود لیڈر منتخب کرو. باقی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ زیادہ کچھ کہنا بیکار ہے. اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آتی ہیں اور یہ پاکستان کے حق میں ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. یہ بہت ضروری ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.